ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سیاسی صورتحال ہے۔ ایک طرف تو الیکشنز کی جو تیاری ہے یا سرگرمیاں ہیں الیکشنز کے حوالے سے، ان میں ہمیں تیزی نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج فائنلی انہوں نے کوئی تیسری دفعہ ریلی پلان کی، وہ نکل پڑی، حکومت نے پنجاب کی اس کو روکنے بھی کوشش نہیں کی۔ ان کی بھی الیکشن کیمپین ہم کہہ سکتے ہیں آفیشلی آج سے شروع ہو گئی ہے۔ تو دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اپنے سینئر لیڈرز کو پنجاب کے الیکشنز میں اتارنے کا۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کون سے جو حلقے ہیں ان سے کون سے جو اہم لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بھی جو قانونی ہم کہہ سکتے ہیں چیلنجز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی دو مختلف عدالتوں سے ان کے جو ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے، معاف کریے گا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں، وہ جاری ہوئے ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے کورٹس میں۔ ایک تو وہی خاتون کی جج کی دھمکی کا کیس تھا اور دوسری طرف توشہ خانہ کا کیس ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بحث جو ہے وہ ایک بہت اہمیت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ گزشتہ روز کورٹ کے آرڈر پر جو لسٹ تھی، تفصیلی لسٹ تھی 2002 سے کن لوگوں نے، کن اشخاص نے توشہ خانہ سے گفٹس وصول کیے، وہ سامنے آئی ہے۔ اور جو ایک کیس تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی ایشو جو ہے بڑا اس کا حصہ بن جائے گا۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں، جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہیں انہوں نے توشہ خانہ کو استعمال کیا ہے، اس سے چیزیں جو ہے وہ وصول کی ہیں۔ کچھ اگر ہم صرف اگزامپلز آپ سے شیئر کر سکیں تو عمران خان صاحب کے بارے میں آبویسلی ان پہ تو کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ان کا ایک معلوم ہوا ہے کہ 8.5 کروڑ روپے کی انہوں نے ڈائمنڈ گولڈ گھڑی حاصل کی، کف لنکس لیے جو 50 لاکھ سے بھی اوپر تھے، 15 لاکھ کا قلم، اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے گھوڑے لی، obviously گاڑی کا جو ان کا ایشو ہے، جو 2 کروڑ سے اوپر کی مالیت کی گاڑی تھی اس کو انہوں نے 40 لاکھ روپے میں خریدا۔ اس طرح انہوں نے بھی گھڑیاں اور جو ہے مختلف اور گفٹس لیے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی سب سے بڑا تو ایشو وہی گاڑی کا ہے۔ دونوں جو ہمارے سابق وزیر اعظم اور صدر ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ گاڑیاں اگر تحفہ بھی دی جائے تو وہ توشہ خانہ سے کیبنٹ سیکریٹریٹ کے حصے میں چلی جاتی ہیں، ان کے کسی کو پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ obviously چاہے منسٹرز ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی یا اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے، کئی دفعے جو کیبنٹ ممبرز کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی نام اس لسٹ میں سامنے آئے ہیں اور سب نے کچھ نہ کچھ لیا ہے، کچھ زیادہ مہنگا، کچھ کم۔ سوالات مگر یہاں یہی اٹھ رہے ہیں کہ اس میں کہاں جو ہے وہ کوئی چیز قانونی ہے اور کہاں غیر قانونی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ قانونی ایشو بھی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے قیمت دے کر کوئی بھی چیز وصول کر لیتے ہیں، تو سوال اب یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان کی ایویلیویشن کون کر رہا ہے، کس طرح یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس قیمت پہ چیز ہے اور وہ کس کو خریدنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا کیس تو کورٹ میں ہے ہی صحیح، مگر سوال اب پورے توشہ خانہ اور کس طرح اس کے رولز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا گیا ہے یا فارمیولیٹ کیا گیا ہے اس پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ صرف 2002 تک کی لسٹ آئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے کی جو گفٹس ہیں یعنی کہ 2002 سے پہلے کے، ان کی بھی لسٹ آج ہی فراہم کی جائے کورٹ میں اور پبلک کی جائے۔ اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اور ہمیں جوائن کریں بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، ماہر قانون ہیں۔
ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی جدون صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر اب یہ تفصیل سے لسٹ سامنے آ گئی ہے. آبویسلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کے کارکنان ہیں وہ اس پہ بحث بھی چل رہی ہے, میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. پر سر اب یہ ایشو سامنے آیا ہے کہ اب اس کو ہم دیکھیں کیسے اور سمجھیں کیا یہاں صرف مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کس نے کیا لیا توشہ خانہ سے اور پھر اس کو ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں اب تک کیا, جو کہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے, یا یہاں کوئی اور بھی غیر قانونی بات ہے؟ کیونکہ آبویسلی جو حکومت کا الزام رہا عمران خان صاحب پہ, اس کے اوپر تو یہ بھی گفتگو ہوئی کہ آپ یہ تحفے رکھ سکتے ہیں, بیچنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب ہمیں بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے ایگزیکٹلی اس ایشو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب اس کی توشہ خانہ کی 2002 سے ان کمپلائنس ود لاہور ہائی کورٹ آرڈر یہ لسٹ تو دے دی ہے کہ کس کس سال میں کون کون سے لوگ برسر اقتدار تھے اور کیا کیا چیزیں لی ہیں. یہ تو اب ایک پبلک ہو چکی ہے, ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے. لیکن اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے, اس میں فیکٹر یہ ہے کہ ایک تو مثال یہ ہمارے پاس آ گئی ہے کہ ایک آپ توشہ خانہ سے گفٹ لیتے ہیں تو پھر اسی دکان پہ جس سے یہ گفٹ آیا ہے جا کے اس کو ری سیل کر دیتے ہیں اور اس پہ آپ نے کچھ پیسے بنا لیے ہیں, کچھ بنا لیے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ عمران خان کے خلاف جو کیس بنا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیس آگے جا کے کیا ثابت ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن جو فی الحال یہی تو آپ سمجھائے نا آپ سے ایز اے لیگل ایکسپرٹ, اور آبویسلی آپ ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے, کہ اس میں کہاں غیر اخلاقی بات ہے اور کہاں غیر قانونی بات ہے. اب اس میں دیکھیں نا, غیر اخلاقی تو ایک یہ کہ ایک سعودی عرب نے اپنا وہ, میں پہلے غیر اخلاقی جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ایک اسپیشل گفٹ دیا ان کو. باقی گفٹ بے شمار ہیں, اس میں کپ لنک ہیں, رنگز آ رہی ہیں, واچز ہیں, لیکن ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ والا گفٹ اسپیشلی ایز اے ٹوکن آف لو یا رسپیکٹ انہوں نے ایک اسپیشل گفٹ بنایا عمران خان کے لیے. تو پھر جب وہ گفٹ واپس کیا دبئی میں, تو ایک وہ جو جس برانڈ کا تھا انہوں نے سعودی عرب والوں کو کانٹیکٹ کیا, یہ والا گفٹ جو ہے واپس کوئی بندہ بیچنے کے لیے آیا ہے ہمارے پاس. تو ایک تھوڑا سا یہ ڈسٹربنگ تھی میوچولی کہ یہ اخلاقی طور پہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ نے گفٹ لیا کسی کے لیے تو پھر اسی دکان پہ یا اسی کمپنی کے پاس ہی چلا جائے اس کو بیچنے کے لیے. بٹ اس پہ تو کورٹ کیس نہیں چل سکتا نا غیر اخلاقی بات پہ. آپ نے یہ میں اخلاقی بات کر رہا ہوں, کیس تو ہاں نہیں میں تو کروں کہ غیر قانونی بھی ایسپیکٹ کو ٹچ کرے نا سر. لیگل بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس بھیجا ہے جسے آپ نے سیشن جج کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ڈکلریشن دی ہے نا 2018 کی اور 2019 کی, اس میں انہوں نے جو پیسے ریکور کیے ہیں اس گفٹ سے وہ ڈکلیئر نہیں ہے. ان کی انکم جو ہے, ظاہر ہے آپ نے ایک تحفہ جو ہے وہ بیچ دیا ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیچا ہے اور اس کی ایک رسید جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, تو وہ انہوں نے کہا یہ ڈکلیئر نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ تھی کہ جو انہوں نے رسید یہاں پہ جو یہ F7 ہے گولڈ مارکیٹ ہے, وہاں سے جس بندے نے کہا تھا جی کہ یہ میرے پاس آئی ہیں, میں نے ایک گھڑی جو ہے وہ دوسری تھی کہ بیچی ہے, وہ رسید بھی کہہ رہے تھے, وہ اپنا جو بندہ تھا اس کی نہ ہی دکان کا پتہ مل رہا تھا اور نہ ہی وہ بندہ کنفرم کر رہا تھا. اس نے کہا جی یہ بوگس رسید ہے, یہ میری نہیں ہے. اس طرح کی لم سم ان کے پاس دو ایلیگیشن تھی. ایک تو وہ اس رسید والی کہ یہ انہوں نے جو ویلیو شو کی ہے اور یہ رسید جو پروڈیوس کی ہے وہ جو ہے وہ بوگس ہے, وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس, وہ جتنے بھی ایم این ایز ہوتے ہیں ہولڈر آف پبلک آفس, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت انہیں ہر سال اپنے ایسٹس جو ہے وہ شو کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ شو نہیں کرتے تو ان کو ایک دفعہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے 31 جنوری کی, ریمائنڈ کرتا ہے, پھر ان کی لسٹ پبلش ہو جاتی ہے اور پھر تیسرے مرحلے میں ان کا جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہمیں جمع کرائیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو تھی اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. تو اس بیس پہ ایک الیکشن کمیشن نے یہ کیس بنا کے کرپٹ پریکٹسز کا بھیجا ہے ایڈیشنل سیشن جج کو یا سیشن جج کو. تو وہ ابھی جو ٹرائل ہو رہا ہے جس کا ابھی وارنٹ بھی نکل رہے ہیں, جس کی شور شرابہ مچا ہوا ہے, تو یہ انہوں نے کہا جی آپ نے جو ڈکلریشن دی ہے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس میں جی وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل جی. پنسوٹا صاحب, آپ نے جدون صاحب کی بات سنی, انہوں نے بہت کلیئرلی سر اس کو سمجھایا ہے کہ ایک
تنقید ہو رہی ہے وہ غیر اخلاقی حرکت پہ ہے، جس کو لگتا ہے کہ مناسب بات نہیں تھی وزیر اعظم پاکستان کے کرنے کی، مگر جو کورٹ کیس ہے وہ بہت جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک قوانین اور رولز کی وائلیشن پر ہے۔ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایز اے لائر جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے اور morality کی بات ہے، اٹس اے ویری ریلیٹیو ٹرم۔ میرے لیے ہو سکتا ہے کسی کا کرپشن کے کیس کے اندر کنوکٹ ہونا زیادہ غیر اخلاقی اور یہ نہ ہو، بٹ آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ، دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ۔ اخلاقیات کے اوپر تو آف کورس آئی کانٹ سے اینی تھنگ۔ ایز فار ایز لیگیلٹی از کنسرنڈ، وہ سمجھنی بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو اس تحفے کو بیچنے کے بعد اور اس تحفے کی ڈیکلیریشن نہ کرنے پر ایک ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اس کارروائی میں ان کو 63 کے تحت جو ہے نااہل کرتے ہیں، جس کو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا کہ ٹھیک ہے اس ایریا تک الیکشن نہ کریں، ڈی سیٹ کیا گیا اور وہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی۔ ساتھ ساتھ سیکشن 190 میں اس کو کرپٹ پریکٹس ڈکلیئر کر کے ایک ٹرائل شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سیکشن 190 کے تحت یہ ٹرائل 3 مہینے کے اندر ہونا ہے جب سے ڈیکلیریشن ہوئی ہے۔ اب یہ 3 مہینے کے اندر نہیں، نمبر 1 تو یہ اس سے بیونڈ ہے۔ نمبر 2 جو مس ڈیکلیریشن جس کے اوپر اللیجڈلی کہا جا رہا ہے، وہ ڈیکلیریشن غالباً 17-18 کی ریٹرن جو کہ اینوئل ای سی پی سے فائل ہوتی ہے، اس کی ریوائز ریٹرن فائل کی گئی اور اس ریوائز ریٹرن کے اندر وہ تحفہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اینڈ دس واز ڈن ایون بیفور دا کیس ہیڈ اسٹارٹیڈ۔ سو ایسی اس میں ایشو بھی نہیں۔ ہم جب اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک پاور ہوتی ہے ہر آدمی کا، بیکاز یہ سیلف ڈیکلیریشن ہے کہ میں بتاؤں گا میری ایشو کیا، اور اگر میں کوئی چیز مس آؤٹ کر جاؤں ایڈورٹنٹلی جیسے بھی، میں اس کی ریوائز ریٹرن دے سکتا ہوں۔ سو یہ کیس 2-3 گراؤنڈز پر بالکل غلط چل رہا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اخلاقیات کی، دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو الاؤنس ہے ٹو ٹیک سم تھنگ فرام توشہ خانہ سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ آف 50% اماؤنٹ۔ باقی تمام لوگوں نے 20% پہ لی ہوئی ہے ویلیوز، خان صاحب نے 50% پر لے کے اس کو رکھ لیا۔ اب وہ تحفہ اسپیشل بنایا گیا ہے، نان اسپیشل ہے، یا وہ جس آدمی نے بھی بنایا ہے، خان صاحب جب اس کو اون کر لیتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر اینی بڈی ہو اونز اے پریزنٹ از ایٹ لبرٹی ٹو سیل اٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رکھ سکتا ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا؟ دیر از نتھنگ ان لا دیٹ سجیسٹ کہ آپ ایک چیز رکھ سکتے ہیں اور اس کو بیچ نہیں سکتے، اور الیکشن لا بھی اس پر سائلنٹ ہے، اور ایون توشہ خانہ جو بنایا گیا ایشو وہ بھی سائلنٹ ہے۔ تو خان صاحب کا جو ایشو، جسٹ ٹو سم اٹ اپ ان ون لائن، خان صاحب کا ایشو از ویری سمپل۔ ایک ان کو تحفہ ملا ہے، تحفہ انہوں نے اپنے پاس رکھا سبجیکٹ ٹو پیمنٹ آف این اماؤنٹ وچ واز اسیسڈ بائی دی کیبنٹ ڈویژن کی کمیٹی، جو کہ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس تحفے کو انہوں نے بیچ دیا جو کہ ان کا قانونی حق ہے۔ اس کے بعد جو کرپٹ پریکٹس کا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، وہ بھی اسٹرکٹلی اسپیکنگ کرپٹ پریکٹس میں کوالیفائی نہیں کرتا۔ مس ڈیکلیریشن از ناٹ کرپٹ پریکٹس پر سے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، اور پارلیمنٹیرینز کی کانٹیکسٹ میں ٹیک اے بریک ہیئر پلیز۔ اگر آپ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب سے اور بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اب عمران خان صاحب کے سامنے قانونی چیلنجز ہیں۔ جی جدون صاحب، آج بھی 2 جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ خان صاحب کے لیے ایشو ہوئے ہیں 2 مختلف عدالتوں سے، اور سر یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی بار بار جو موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، ان کے وکلا کا، وہ یہی ہے کہ وہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں۔ سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے اس ایشو پہ رجوع کر لیا؟ نہیں، وہ سیکیورٹی دینا تو اسٹیٹ کا کام ہے، ان کے پاس میرے خیال میں سیکیورٹی ہے۔ جب یہ لاسٹ ٹائم ان جو وارنٹ تھے ان کے اگینسٹ جب انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا، روین فائل کی، تو اس وقت میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ آپ ہمیں ڈیٹ بتائیں کس ڈیٹ کو آنا چاہتے ہیں، اور اس دن سیکیورٹی کو انشور کرنا ڈسٹرکٹ جج کی ذمہ داری ہے۔ اور آج بھی تمام جو F8 کے اندر انہوں نے پارکنگ وغیرہ سارا کچھ انہوں نے وہ کیا ہوا تحصیل کہ خان صاحب ہو سکتا ہے آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ کہ جی مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے، میں کورٹ کو فیس ہی نہیں کر رہا یا کسی اور ذرائع سے، تو کم از کم تھوڑا بہت تعاون کرنا چاہیے نا۔ میرا جو اپنا یہ میرا ذاتی اوپینین بھی ہے، اور اس میں میری اوپینین یہ ہے بیسڈ آن سب جو ٹریک ریکارڈ اس میں ہے کہ خان صاحب جتنا چاہتے ہیں جو کیس ان کو پتا ہو کہ اس میں کچھ نکل آئے گا یا وہ اس میں کچھ جان ہے، تو اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ
بات میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ جو کیس تھا وہ اتنا لمبا نہیں ہونا تھا، وہ 8 سال کیس چلا ہے، تو وہ 8 سال کے بعد بھی اب بھی جو ہے وہ کیس فائنلائز نہیں ہو رہا. تو اس پہ پھر الیکشن کمیشن پہ عدالتوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی آپ جو ہے یہ کیس جو ہے آپ لمبا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عدالت لمبا نہیں کرتی، اور اس میں جو ایکیوزڈ ہوتا ہے یا پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ان دونوں کا رول ہوتا ہے. تو اب اس میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے اس میں خان صاحب اپنی اٹ موسٹ ٹرائی کریں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ آگے پروسیڈ نہ ہو، یہ توشہ خانہ والا. باقی کیس ہو سکتا ہے وہ کوئی ایف آئی آر کوائش ہو جائے، یہ ادھر ہو ادھر ہو، لیکن اس کیس میں جو ان کی انٹینشن یا ان کی لیگل ٹیم سے مجھے اندازہ لگتا ہے، کیونکہ آج بھی ان کے جو وکیل صاحب تھے وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلے مینٹینیبلٹی پہ بحث کریں، آپ اس پہ کریں، آپ اس پہ کریں، آپ ان کو سمن نہیں کر سکتے. تو یہ میکسیمم ٹرائی کریں گے کہ یہ والا کیس جتنا لنگر آن ہو سکے، جتنا اس کو مس یوز ہو یا ایب یوز ہو پروسیس ہو کورٹ کا وہ کریں. اب دیکھیں ایک نہ ایک دن وہ مثال کے طور پہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیس آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیٹس سے کہ یہ پنسوٹا صاحب کی طرف بھی جانا ہے. جی ہاں جی میں ایک سیکنڈ بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. لیٹس سے یہ کیس آگے جا کے نہیں بنتا تو آپ جلدی آئیں کہ آپ نے اپنا چارج فریم کروائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگی تو آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ الیکشن میں سالے بری ہو جائیں گے. اس کو ڈیلے کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کیا فائدہ ہوگا ان کو. بالکل ٹھیک. جی پنسوٹا صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے جدون صاحب نے کہ جب اتنے تاخیری حربے استعمال کیے جائیں تو پھر دیکھنے والے کو بھی لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے. کیا عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کے وکلا جو ہیں وہ کچھ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے اس لیے وہ اس کو آرگیو نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جی اس پہ 2-3 فیکٹرز ہیں. پہلی تو بات یہ کہ میں کوئکلی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو پہلے تو میں کوئکلی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں ود اے کامن سٹیزن ان پاکستان، تو موازنہ اس لیے بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ ایک کامن سٹیزن کے اوپر پاکستان میں 78 کیسز نہیں ہوتے، اور ایک کامن سٹیزن جو ہے اس کو بھی بہت ساری ایکسٹراڈنری ریلیفز ملتی ہیں. ہم ڈیلی پیش ہوتے ہیں ان کے لیے، ہم ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں. کرمنل ٹرائلز میں بھی، سول ٹرائلز میں بھی دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز دیٹ یو فالو. کئی ٹرائلز ایسے لگتے ہیں جس میں آپ کے اوپر ججز ایڈورس ہوتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک تاخیری حربے کی بات ہے، دیکھیں خان صاحب کے پاس ہر رائٹ ہے ٹرائل میں اپنے ڈیزائرڈ طریقے اپنے وکیل کے مشورے کے مطابق پیش ہونے پہ. اگر ان کے وارنٹس ایشو ہوتے ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، سسپینڈ کرا سکتے ہیں. خان صاحب فیلز کہ ایٹ دا مومنٹ دیر از پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگینسٹ ہم، اور یہ ٹرائل بھی اس کی ایک کڑی ہے. اس ٹرائل کو تو میں بنیادی طور پر ہی اس سے اختلاف کرتا ہوں جس طرح یہ ایشو ہوا شروع ہے، اور اس وجہ سے آج خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ آپ پہلے اس کی مینٹینیبلٹی پہ بات کر لیں. آپ نے 120 دن میں یہ ٹرائل کرنا تھا، آپ نے یہ ٹرائل کیسے 8 مہینے کے بعد شروع کر لیا؟ اور اس کے بعد پنسوٹا صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ تو پھر شاید جدون صاحب کی بات کے موقف کو اس طرح آپ اسٹرینتھن کریں نا، جب یہ آپ کہتے ہیں کہ شاید خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اس لیے بھی وہ شاید ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ٹو اپیئر ان کورٹس. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو لگتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، بٹ میں یہ ساتھ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی از اویلنگ آل پاسبل لیگل ریمیڈیز اینڈ ایڈوائس جو کہ اس کو دی جاتی ہے. دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ، ایز لائرز جدون صاحب نے بھی پریکٹس کی ہے، میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں. ہم اپنے کلائنٹس کو عدالت کے مطابق بہت ساری ایڈوائس ایسی دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ پیش ہونا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ پیش نہیں ہونا ہوتا. انسان ایڈوائس کرتا ہے. ایسے کوئی وکیل پاکستان میں نہیں کہتا کہ سر مہربانی کر کے صبح پیش ہوں، اگلے دن چارج فریم کروائیں، پرسوں سزا کروائیں یا بری ہو کے آ جائیں. ایسے آئیڈیل، لیٹس لیو ان دی آئیڈیل ورلڈ. سو وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان کی ایک لیگل اسٹریٹجیز کو فالو کریں. بٹ یس ایک چیز میں بہتا جاؤں کہ عدالتوں میں وہ پہلے پیش ہوئے ہیں. اب آفٹر سیکورٹی کنسرنز ہی ہیز دا رائٹ کہ وہ اپنے طریقہ کار سے پیش ہو، بٹ ہی ول فیس آل دا کیسز انشاءاللہ. بہت ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ اور ایران کو لے کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کا جس کا تعلق جو ہے عالمی دنیا سے ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو ہمسائے میں مڈل ایسٹ کا ریجن ہے اس سے. اور وہ یہ بہت اہم خبر ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ
نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہ وہ سفارتی تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے آپس میں بحال ہوں گے اور دونوں ممالک جو ہیں اس پر رضامند ہو گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر جو سفارت خانے ہیں دونوں ملک میں وہ کھل جائیں گے. obviously یہ سعودی عربیہ کے میڈیا پہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ یا بریک تھرو ہوا ہے اس میں جو چینی صدر ہیں ان کے کوششیں بھی پچھلے کچھ عرصے سے شامل ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال جو چینی صدر ہیں شی جن پینگ انہوں نے دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا, وہاں بھی انہوں نے سب رہنماؤں کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے بعد قیاس آرائی تب سے ہو رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد obviously اور جو ریجنل ممالک ہیں ان کا بھی اس میں رول ہے. عمان اور عراق کا بار بار ذکر ہو رہا ہے میڈیا رپورٹس میں, کیونکہ پچھلے 2 سال میں ان کے ممالک میں بھی ان دونوں فریقین کی آپس میں رپروشما یا گفتگو جو ڈائیلاگ ہوا تھا اس میں ان دونوں نے مدد کی. یہ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں یہ منقطع ہوئے تھے 2016 میں, جب ایک طرف تو جو سعودی سفارتی ہیڈ کوارٹر تھا اس پہ ایرانی مظاہرین نے حملہ کیا تھا اور دوسری طرف سعودی حکام نے ایک سعودی شیعہ عالم جو ہیں بہت ان کو پھانسی دے دی تھی. obviously چین نے خاص طور پہ بہت خوش آمدید کہا ہے اس ڈیولپمنٹ کو. دنیا سے بھی اس طرح کے پیغامات آئے ہیں. پاکستان کہ جو خارجہ دفتر خارجہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے جو علاقائی امن و استحکام ہے اس کو مدد ملے گی. تاہم اسرائیل کی طرف سے obviously جو ریاکشن آیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید حسین صاحب, ایک سفیر ہیں ایران میں, obviously انہوں نے سرو کیا, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ. She was Pakistan's representative at the United Nations. Welcome to the show to both of you. ڈاکٹر ملیہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کس طرح آپ اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی اہمیت آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے یا ہے؟ عارفہ, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک گیم چینجر ہے ریجنلی اور گلوبلی. اس سے جو 7 سالہ سرد جنگ تھی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, the cold war between them, اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دور دراز ہوں گے پوری دنیا میں. میرا خیال ہے آپ کو یاد ہے کہ صرف 3-3.5 سال پہلے ایک اٹیک ہوا تھا سعودی آئل فیسلٹیز پہ, جو کہ سعودی عربیہ نے اس کے لیے ایران کو ٹھہرایا تھا. اس میں آدھی سعودی آئل آؤٹ پٹ جو تھی وہ افیکٹ ہوئی تھی. اور صرف 5 مہینے پہلے کچھ امریکی جہاز فلائی کر رہے تھے گلف کے اوپر, ڈرون فلائی کر رہے تھے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی امیوننٹ ایرانین اٹیک ہونے لگا ہے سعودی عربیہ پہ. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو راپروشما ہوا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے اور فار ریچنگ ہے, نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے. دیکھیے اس سے 2-3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو چین کے جو کلاؤٹ ہے اور سٹینڈنگ ہے دنیا میں وہ بہت ہی بڑھ گئی, اس لیے کہ انہوں نے میڈیٹ کیا, انہوں نے ہی ان اے وے وہ گارنٹرز بھی ہوں گے ایک لحاظ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس سے جو مشرق وسطیٰ میں بہت سارے کانفلکٹس رہے ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں وہ شاید ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گے, اور اس کا اثر پڑے گا یمن پہ, سیریا پہ, لیبنن پہ, عراق پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ it's a very good development for peace and security. It's a game changer. جی اگر آپ اجازت دیں تو جاوید حسین صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لیں. جی جاوید صاحب, آپ نے ڈاکٹر ملیہ کی بات سنی, خاص طور پہ سر کامنٹ کریے گا, انہوں نے چین کے حوالے سے بات کی. آپ کے خیال میں سر اس ساری ڈیولپمنٹ کو امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں جو ڈاکٹر ملیہ صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس سے اتفاق کرتا ہوں. اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ
फॉर ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए, इस रीजन के लिए और फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। और चाइना की इससे जो ग्रोइंग क्लाउड है वो भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक अमेरिका का है तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये एक लम्हा फिक्री होगा, क्योंकि जो अमेरिका काफ़ी सालों से है ट्रंप के अंदर और फिर जो बाइडन भी जो ईरान को आइसोलेट करने की एक पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा था, ये उन्होंने शुरू की हुई थी, तो वो उसमें अब ईरान जो है उसको में काफ़ी दरार डालने में कामयाब हुआ है। ईरान के पहले ही रशिया के साथ और चाइना के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे और हैं, और मेरा ख्याल में लगता है आइंदा भी रहेंगे। एक सऊदी अरेबिया के साथ उनके जो तल्लुकात में बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नॉन एग्जिस्टेंट थे, वो अब जो फैसला हुआ है कि वो दोबारा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को रेस्टोर करेंगे, तो इससे ये लगता है कि वो पर्शियन गल्फ रीजन में भी अब ईरान के जो लिए एक रास्ता खुल जाएगा, और दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स हैं, जो पहले तल्लुकात में पेचीदगियाँ और कमज़ोरियाँ थी, उनको दूर करने में मदद मिलेगी। और ये चीज़ दोनों ममालिक के अपने इंटरेस्ट में है। सऊदी अरेबिया के लिए भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया जो उसकी प्रेजेंट लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया के खादी तल्लुकात को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये उसकी एक कड़ी समझी जाना चाहिए। और ईरान जो है बिल्कुल ठीक सर, इस एग्रीमेंट से एक अपनी ऑपरेशन को ओवरकम करने में मदद मिलेगी, और इसी तरह जो रीजन में बिल्कुल ठीक जी। जावेद साहब, हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से और जावेद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ईरान और सऊदी अरेबिया को लेके एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों सामने आई है। जी डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली जैसे कि बाकी दुनिया ने इसको वेलकम किया है, बट ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा जिक्र होता है कि हमें ईरान और सऊदी अरेबिया को बैलेंस करना पड़ता है। कुछ लोगों के ख्याल में बैलेंस जितना होना चाहिए हो भी नहीं हम शायद पाकिस्तान कर पाता। तो इस पाकिस्तान के ऊपर आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रही हैं? कहूंगी कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। अमेरिका जो कि मेजर प्लेयर था, जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर था मिडिल ईस्ट में, वो इसमें साइडलाइन हुआ है। और हमने ये देखा है कि इट्स बीन डिस्प्लेस्ड बाय चाइना। एंड लेट्स रिमेंबर कि चाइना का स्टेक बहुत है, बिकॉज चाइनाज मेजर ऑयल इंपोर्ट कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड फ्रॉम ईरान। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आरफा आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान बहुत फॉर सेवरल डेकेड्स बैलेंस करता रहा है, कोशिश कर रहा था रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान जो कि एक मुश्किल मैं कहूँगी हमसाया रहा है, बिकॉज काफ़ी मुश्किलात रही हैं ताल्लुकात में। तो अब मेरा ख्याल है कि सफारती स्पेस खुल जाती है पाकिस्तान के लिए टू टेक न्यू इनिशिएटिव्स। वो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, इसलिए कि जाहिर है इस देतांत से, इस राप्रोशमा से एक इकोनॉमिक स्पेस और डिप्लोमेटिक स्पेस भी अवेलेबल होगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कैन रीविजिट द पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन एंड सी के उसको एडवांस किया जा सकता है या नहीं। तो आई थिंक इट्स अप टू पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स कि वो किस तरह से इसका एडवांटेज लेते हैं। बिल्कुल सही जी। जावेद हुसैन साहब, सर यही बहुत अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से। आप देख रहे हैं कि उस पर कोई प्रोग्रेस हो सकता है? अब वो पहले तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के लिए ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जो डिप्लोमेटिक लाइफ है, ये
کی پالیسی ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ہمیں دوستی اور ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں ایران اور سعودی عربیہ دونوں سے ان کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں. ہماری کبھی بھی یہ کوشش نہیں رہی بلکہ ہم اس نے چیز کو ہم نے ریزسٹ کیا ہے کہ ہمارے تعلقات ایک سے بڑھیں ایٹ دا ایکسپینس آف آور ریلیشن شپ ود ادر کنٹری. سو وہ اب جب ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے تو ہمیں وہ ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی. جہاں تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا تعلق ہے تو وہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بہت بڑی جو ایک آبسٹیکل ہے یا رکاوٹ ہے وہ ہے امریکن اکنامک سینکشنز اگینسٹ ایران. اور اگرچہ یہ جو ایران سعودی عربیہ کی ریکنسیلیشن کا جو ڈیل ہوئی ہے اس سے وہ سینکشنز یا ختم نہیں ہو جائیں گی. اور ہماری جو ہمت ہے جو ہماری کیپیبلٹی ہے ٹو ریزسٹ دوز سینکشن یا اوور کم دیم آج کل کے حالات میں جس میں ہمیں آئی ایم ایف سے بھی ہیلپ چاہیے اور امریکہ سے بھی چاہیے فار ہمارا اکنامک ورچوئل اکنامک سروائیول آن دا ایکسٹرنل فرنٹ. تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹلی کوئی ہمیں اس میں بریک تھرو ہو سکے گا. لیکن اگر ہمارے اکنامک حالات بہتر ہو جائیں اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے پیروں پہ اکنامیکلی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اپنے پاؤں پہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں جو ہے وہ کوئی پروگریس ہو. فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی ان دا نیکسٹ لیٹس سے ایئر اور سو وہ یہ نہیں نظر آتا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ میں پاکستان کی طرف سے کچھ زیادہ پروگریس ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.